ذکر روحی لطیفہ روح کا ایک ذکر ہے. جس طرح لطیفہ روح ایک ایسا لطیفہ ہے جس کو ایکٹیو کرنے کے لیے مختلف مشائق سلاسل میں مختلف ذکر دیے جاتے ہیں، تب جا کے ذکر روحی ملتا ہے. ذکر روحی کو کبھی بھی ذکر خفی، ذکر جلی، ذکر بن لسان، سانسوں کے ذکر، ذکر قلبی، ان سے کبھی نہیں ملایا جاتا. یہ ساری چیزیں الگ ہے اور ذکر روحی الگ ہے. ذکر روحی کا وہ مقام ہے کہ بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ذکر روحی مل جائے، مطلب اس کے روح میں ذکر بیٹھ جائے، تو وہ ولایت کا حقدار ہو جاتا ہے. ذکر روحی سے وہ سارے نفس امارہ اور نفس کے جو بھی خرابیاں ہیں وہ ساری دھوئی جا سکتی ہیں. یہ ذکر روحی کا ہی کمال ہے کہ سیاہ دل جب گناہ کر کے سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کا وہ جو داغ ہے وہ دھونے کے لیے ذکر روحی کام آتا ہے اور کوئی ذکر کام نہیں آتا. یہ وہ ذکر ہے جو صرف بندہ اور اس کا مالک اس کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں نہ آواز کیا جاتا ہے، نہ دل کی دھڑکن کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، نہ سانسوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اس کو اپنے روح کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جب مرید ذکر روحی حاصل کر لیتا ہے تو وہ پھر مرید نہیں رہتا، وہ خود مرشد بن جاتا ہے. ذکر روحی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا اللہ، اللہ ہو یا خالی ہو، یہ 3-4 ذکر بتائے جاتے ہیں. لیکن کوئی بھی ذکر ہو، اس کو اگر سچائی کے ساتھ اپنے روح میں اتارا جائے تو ذکر روحی حاصل ہو جاتا ہے. ذکر روحی کے بہت بڑے کمالات ہیں. سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جب ذکر روحی روح میں بیٹھ جائے تو روح پاک ہو جاتا ہے، اور جب روح بیدار ہو جائے، پاک ہو جائے، تو آپ کے نفس پہ حاوی ہو جاتا ہے. انسان اگر اپنے نفس پہ حاوی ہو گیا تو ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ نفس پہ کنٹرول کرنا، یہی تزکیہ نفس، یہی اصل قرآن کی تعلیم ہے. نفس وہ چیز ہے کہ انسان کو اپنا غلام بنا دیتا ہے. ہم اپنے آس پاس کے لوگوں، یہاں تک کہ ہم اپنے آپ کو بھی جب دیکھتے ہیں تو اصل میں ہم نفس کے غلام ہیں. ہم ایک خواہش اگر ہماری پوری ہو بھی جائے تو ایک جھٹکے سے دوسری خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ مرتے دم تک چلتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک خواہش پوری کی اور وہاں پہ بریک لگ گیا، ایسا نہیں ہوتا. یہ جو بھنڈار ہیں، یہ جو چیک لسٹ ہے جو ہم اپنے جیب میں لیے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ اللہ یہ ہو جائے، اس کے بعد یہ جب ہو گیا تو پھر یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، ایک چیز مل جائے پھر اس سے کہتے ہیں کہ اب یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہیں. اس چیز سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ذکر روحی کی جاتی ہے، اور یہ چھٹکارا کوئی عام لوگوں کا نہیں ہوتا. اور ذکر روحی والے جن کے پاس، یہ حضرت سقی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن کو ذکر روحی عطا ہو جاتا ہے وہ صدیقین، اولیاء، نبی، ان کی روحوں کے ساتھ محفل میں ہوتے ہیں.
ان کی روحیں زندہ انسان کی روحیں اس مقام پہ پہنچ جاتی ہیں جس مقام پہ شہیدوں کی اور صدیقین کی اور اولیاء کی اور نبیوں کی روح ہوتی ہے. اس مجلس میں جا کے وہ پہنچ جاتی ہے. یہ اتنا بڑا اس کا مقام ہے. ذکر روحی کرنے میں آپ کو کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ میں بتا دوں. یا اللہ، اللہ، اللہ یا خالی ہو، یہ 4 ذکر ہیں. اس میں کوئی بھی ذکر آپ لے لیں اور اس کو اپنی ہر پل اپنے ساتھ رکھیں. یہ شروع میں تو بڑا آپ کو مشکل لگے گا، کریں گے پھر بھول جائیں گے، کریں گے پھر بھول جائیں گے، لیکن اس کا دورانیہ بڑھتا جائے گا. پہلے 1 منٹ کریں گے پھر ٹوٹ جائے گی بات، پھر 1 منٹ کے بعد پھر ذہن ادھر ادھر بھٹکے گا، پھر آپ کنیکٹ کریں گے. تو یہ کیا ہوگا کہ ڈسکنیکٹیوٹی شروع میں بہت زیادہ ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ جب پریکٹس ہونے لگے گی تو اس کا دورانیہ بڑھتا جائے گا. مثال کے طور پہ اگر کسی کا دورانیہ شروع میں 1 یا 2 منٹ ہے تو یہ پھر 3 منٹ 4 منٹ ہو جائے گا. اور ایسے کرتے کرتے ہمیں 24 گھنٹہ اس ذکر روحی میں چلنا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ ذکر روحی جاری ہو جائے گا تو آپ کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ خود بخود ذکر چلتا رہے گا اور اس کے جو پوشیدہ فوائد ہیں، جو انیک فائدے ہیں، وہ آپ کو ملتے رہیں گے، وہ کبھی رکیں گے نہیں. تو ذکر روحی حاصل کرنی ہے تو اپنے روح میں اس ذکر کو بٹھانا پڑے گا، اور عمل خود بخود جب روح میں ذکر بیٹھے گا تو آپ کے عمل میں وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. جیسا میں نے کہا کہ یہ 1-2 دن کی کہانی نہیں، 1-2 دن میں نہیں ہوتا یہ سب کچھ. اس میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے، اور ہر نفس کا اپنی ایک معیار ہے یا اسٹینڈرڈ ہے. کوئی نفس امارہ پہ ہے، کوئی لوامہ پہ، کوئی لاہمہ پہ. تو جس کا جو نفس کا درجہ ہوگا اتنا ہی جلدی اس کو ذکر روحی عطا ہو جائے گا. تو ذکر روحی کو عطا ہونے کے لیے، اپنے روح کو بیدار کرنے کے لیے اس ذکر کو 24 گھنٹہ جاری رکھے تاکہ آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے. اور اگر یہ ذکر روحی آپ کو عطا ہو گیا تو یہ اس دنیا اور آخرت میں دونوں میں آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا.